مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ موت کیوں بنائی گئی ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک، نیک لوگوں کو دنیا کی سختی سے راحت ملے اور برے لوگوں سے دنیا والوں کو راحت ملے۔ حدیث میں ہے ایک جنازہ گزرا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ مستراح ہے یا مستراح منہ ہے، یعنی یا اس نے نجات پا لیا یا اس سے نجات پا لی گئی۔ دوسری حکمت یہ ہے اللہ پاک آبادی کے توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا یہ دنیا چھوٹی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوں گے، یہ کیسے وہاں رہیں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے موت کو بنایا ہے آبادی کے توازن برقرار رکھنے کے لیے۔ تو فرشتوں نے ایک معصومانہ سوال کیا اگر ان کو موت آنی ہے تو ان کو زندگی کا مزہ کیا آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے امید کو پیدا کیا ہے، میں امید کو پیدا کروں گا۔ اس کو یقین ہے کہ موت آئے گی لیکن امید اس کو زندہ رکھے گی۔ تیسری حکمت یہ کہ انسان موت کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات کر سکتا ہے، موت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمایا هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، آیا تو نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے دوست کی روح قبض کر لیتا ہے؟ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل سے پوچھو هل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، آیا تو نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، فرمانے لگے عجل عجل، پھر تو جلدی کر جلدی کر۔ چوتھی حکمت یہ ہے نیک لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے وہ ملاقات کریں گے، اللہ کے نبی کی ملاقات ہوگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات تھے، تو بیوی کہنے لگی واہ حزنا ہو، واہ حزنا ہو، ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے غم، ہائے مصیبت۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ آپ جا رہے ہیں، آپ کی جدائی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے آپ جدا ہوں گے، تو اس لیے یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا غم ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وا ترباہ وا ترباہ غدن القى محمدن واصحابہ۔ یہ تو رونے کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت یہ خوشی کی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ کل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جا کے ملوں گا، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب نے پہلے جب سرگوشی کی آپ رونے لگ گئی، دوبارہ سرگوشی کی اب خوش ہوگی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی کہا کہ ابا جان نے شروع میں تو یہی کہا کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، اب میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا، تو میں پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ جب سرگوشی کی میں خوش ہو گئی، وہ آپ علیہ السلام نے، میرے ابا جان نے یہی فرمایا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی، تو میں خوش ہو گئی۔ تو دیکھو اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے خوش ہو گئی، دنیا سے جانے کے لیے خوش ہو گئی، حالانکہ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، 22-25 سال کی عمر تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زندگی ہے، دنیا ہے، لیکن دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور اللہ کے نبی سے جا کے ملے گی تو وہ خوش ہو گئی، یہ خوشی ہے۔ موت کو سمجھے نادان اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو نا وہ ختم ہو جائے گی، موت آئے گی زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوگی، زندگی کی شام ہوتی ہے، ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ موت جب آئے گی انسان انتقال کرے گا، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے گا، موت کی وجہ سے وہ انتقال کرے گا۔ الموت انتقال من دار الفناء الى دار البقاء، الانتقال من دار العمل الى دار الجزاء، الانتقال من دار الغرور الى دار السرور، الانتقال من دار الزوال الى دار الکمال۔ موت کیا ہے کہ دار فنا سے، فنا کی گھر سے یہ انسان کو منتقل کر کے دار بقا کی طرف، دار عمل کے گھر سے انتقال کر کے اس کو دار جزا کے گھر کی طرف منتقل کر دیتی ہے، دار الغرور دھوکے کے گھر سے نکال کر دار سرور کے گھر میں اس کو منتقل کر دیتی ہے۔ الانتقال من دار الزوال الى دار الکمال، یہ زوال کے گھر سے کمال کے گھر کی طرف انسان کو یہ منتقل کر دیتی ہے۔ اسی کا نام موت ہے، اسی کو موت کہتے ہیں، اور یہ ہر کسی کو آنی ہے، ہر ایک کو موت آئے گی۔
اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی کا ہمیشہ دنیا میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ موت کیا ہے؟ الذی افرق بین البنات والامہات، الذی افرق بین الاخوۃ والاخوات، الذی افرق بین الزوجۃ والزوج۔ موت کیا ہے؟ کہ بیٹیاں اور ماؤں کو جدا کر دیتی ہے، بھائی بہنوں کو یہ جدا کر دیتی ہے، بیوی اور شوہر کو جدا کر دیتی ہے، گھروں کو یہ برباد کر دیتی ہے، یہ قبروں کو آباد کر دیتی ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ شہر کہاں ہے؟ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا یہاں سے وہاں جاؤ تو وہاں شہر ہے۔ وہ چلا گیا، دیکھا یہاں کوئی شہر نہیں ہے، دیکھا یہاں تو ایک قبرستان ہے۔ تو وہ اس کو غصہ آ گیا، آ کے پھر ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کو ڈانٹا، اس کو مارا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، یہاں سے یہاں جاؤ شہر ہے، وہاں شہر نہیں ہے تو قبرستان ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ تو شہر ہے، میں تو روز یہاں بیٹھتا ہوں، یہاں یہ جو آبادی ہے جس کو آپ شہر سمجھتے ہیں، بازار سمجھتے ہیں، یہاں سے روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے، اس کو اٹھا کر یہاں قبرستان میں آ کے دفن کرتے ہیں، اور قبرستان سے کسی کو نکلتے ہوئے میں نے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ تو پھر شہر ہو گیا، یہ تو آبادی ہے، آباد ہو رہا ہے، وہ تو غیر آباد ہو رہا ہے، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، اور یہاں سے وہاں کوئی نہیں جاتا، تو یہی شہر ہے جو آباد ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ موت کی تمنا کبھی آدمی نہ کرے، اگر نیک ہے تو نیکی کا موقع ملے گا، اگر برا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق اللہ پاک دے دیں گے۔ علماء نے لکھا اگر ایمان خراب ہونے کا اندیشہ ہے پھر موت کی تمنا آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک کو موت آئے گی، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی تکلیف تو ہر ایک کو آئے گی۔ اب نیک کے لیے جو یہ ذائقہ ہے تو وہ میٹھا ہوگا، اور برے کے لیے موت کا جو ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، وہ برا ہوگا، اس لیے ذائقہ فرمایا۔ موت کی تکلیف بہت زیادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کی تکلیف وہ مثال دیتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال کو کھینچنا، زندہ بکری کی کھال کو کھینچنے سے اس بکری کو کتنی تکلیف ہوگی، فرمایا کہ روح نکلنے سے انسان کو اس طرح تکلیف ہوگی۔ جیسے چولہے میں جب کوئی انگلی جل جاتی ہے تو کتنا اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، وہ درد اس لیے ہے کہ اس جگہ کی روح نے اپنے آپ کو باقی جسم کی طرف جو نا وہ اپنے آپ کو کھینچ لیا، وہ سمٹ گئی، اس جگہ سے باقی جسم کی طرف سمٹ گئی، تو اتنی تکلیف ہو گئی، اتنا درد ہو گیا۔ تو تھوڑی سی جگہ سے روح سمٹنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ روح پوری جسم سے سمٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ حدیث میں ہے لو ان قطرة من علم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت، اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیں تو پہاڑ پگھل جائیں، اور یہ سکرات کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی
عنہ نے پوچھا میں نے بہت سے لوگوں کی روح نکلتے ہوئے دیکھا، کسی کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا جتنی تکلیف آپ کو ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دعا کی یا اللہ مجھے جتنی تکلیف دینی ہے دے دیں، اس تکلیف کی وجہ سے میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور کبھی کبھی اللہ پاک نیک بندوں کی روح سختی سے نکالتے ہیں اور کبھی برے لوگوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، اس کو دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں اور کبھی سختی سے ان کا جو نا روح نکل جاتی ہے، ان کا عذاب دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آسانی سے روح قبض کرتے ہیں تاکہ گناہوں کے ساتھ آ جائے، میں ان کو قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ اس کو وہاں عذاب دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو موت کے وقت ماتھے میں وہ پسینہ آتا ہے، یہ تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس یہی تکلیف ہے مومن کو۔ حدیث میں ہے ملک الموت فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، جو نیک آدمی ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اور ملک الموت اس کو کہتا ہے کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور شیطان کو وہ دور بھگاتا ہے تاکہ ان کا ایمان وہ خراب نہ کرے۔ ایک جنت سے ایک ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اس میت کے اس آدمی کے سینے پہ ٹھوڑی کے نیچے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو سونگنے لگ جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو جب کوئی انجیکشن لگاتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے، تو اس انجیکشن لگانے کے بعد اس کا جسم ٹکڑا ٹکڑا کر دے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے جب اس کے سینے پر یہ خوشبو رکھتے ہیں، وہ اس کو سونگنے لگتا ہے تو اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور برے آدمیوں کو فرشتے مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس تکلیف کے ساتھ جو ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، دیر و مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا اپنا بھی دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چھپ کے دم بدم۔ یہ گھڑی ہے، روز ہم دیکھتے ہیں گھڑی گھٹ گھٹ کی آواز آتی ہے، گھڑی کہتی ہے کہ گٹھا لی گٹھا لی گٹھا لی۔ تو نے اپنی زندگی گٹھا لی، تو نے اپنے وقت کو ضائع کیا، زندگی جا رہی ہے، تمہارا وقت جا رہا ہے۔ تو موت کی ہم تیاری کریں۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ توبہ ہے، معافی ہے، لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کا حقوق ادا کریں، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کریں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ ہمیشہ موت ہمارے سامنے ہو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا، وہ کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ دنیا سے اپنا دل نہیں لگائے گا، دنیا کی مال متاع کو جمع کرنے میں نہیں لگ جائے گا، اس کمائی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائے گا،
وہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا. اس لیے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں اور اس کی محنت کریں، گھر والوں پر، تمام انسانوں پر محنت کریں کہ اللہ جل جلالہ کا یہ دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.